اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا آیت نمبر 27 تک ہوا تھا۔ جی تو ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 27 میں ہم نے کیا پچھلی آیتیں تھیں ہماری، جس پر دیکھیں آیت نمبر 26 متشابہ آیت تھی، اور آپ نے اس کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بادشاہت دیتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں اور اللہ چھین لیتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم کے ساتھ کسی سے کوئی چیز چھینتے نہیں ہیں۔ ضرور اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں، بغیر عمل کے دیتے ہیں ہمیشہ، یعنی جو عمل نہیں بھی کر رہا، جو برا بھی ہے، اس کو دیتے ضرور ہیں، لیکن اللہ چھینتے نہیں ہیں زبردستی کسی سے بھی۔ اور یہ آیت ہم کو یہ آیت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ آیت متشابہ آیت ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھ لینا تو آپ کو بہت اس کی ایک زبردست عقیدہ بلٹ اپ ہوتا ہے۔ جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے نا کہ سورہ بقرہ پڑھ کر، سورہ آل عمران پڑھ کر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا احکامات دے رہے ہیں، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہم کو اللہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ جب کسی سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کو اچھی طرح سے جان لیں گے نا تو ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اللہ سے۔ دنیا میں بھی دیکھیں رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ سے پیار ہم بہت کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم نے ٹائم بھی نہیں نکالا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کتنے انصاف پسند ہیں، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ لیکن اس کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے، یہ بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ دیتے تو جاتے ہیں، اور ہر جس کے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اللہ نے تو کبھی کسی سے چھینا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم کو بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن سے بھی آپ کو آیتیں ملتی ہیں اور قصے ملتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ لیتے نہیں ہیں مگر دیتے ہیں، اور ظلم کے ساتھ چھینتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، مگر ظلم کرنے والے کو پھر بھی دیتے بھی ہیں۔ یہ فرعون کے قصے میں بھی آپ کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگ بہت پاورفل لوگ تھے جو ان کے اگینسٹ میں لوگ تھے، حالانکہ وہ ظالم بھی تھے اور کافر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے بھی دیے، اور بیٹے بھی اللہ نے خود قرآن میں ہم کو بتایا کہ وہ بہت فرمانبردار بیٹے تھے۔ تو اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اور دیتے بھی ہیں آزمانے کے لیے، اور دیتے بھی ہیں کہ وہ دنیا میں اور زیادہ پڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ اور قرآن سے آیت ہم کو ملتی ہے کہ میں کسی کو نعمت دے کر لیتا نہیں ہوں، سوائے یہ کہ وہ اپنا راستہ بدل لے، یعنی وہ الگ ہو جائے تو میں ان سے وہ نعمتیں لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت متشابہ آیت ہے، لیکن اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، قرآن کی دوسری چیزوں سے سیکھ لیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اور ایک قانون کے مطابق ہی کسی کو ذلیل کرتے ہیں اور کسی کو عزت دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ بیدک الخیر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، اللہ کسی کو ظلم نہیں کرتے، سمجھ آئی؟ اللہ کے ساتھ تو اللہ کے ہاتھ میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر آپ اللہ کے ہو جاؤ گے تب تو بہت راضی خوشی ہے، اللہ کی بھلایا ہے، لیکن اگر آپ ظالم ہو گئے، آپ نے اللہ کا حق مارا ہوگا، تب بھی اللہ پھر بھی ہم کو بھلائیاں دیتے ہیں، اور ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ میری اور آپ کی زندگی میں ہم کئی بار اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا اللہ مجھے اور آپ کو بھلائیاں نہیں دیتے چلے آتے؟ ہماری اولادوں کو بھلائیاں نہیں دیتے چلے آتے ہیں؟ ہم کتنا اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں تو اللہ بہت کم ہے، استغفر اللہ۔ کیونکہ دیکھیں فیکٹس پہ بات کرنی چاہیے نا، کہ ہم فیکٹس پہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہت کم ہے، ہم پرائرٹی نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اس کے باوجود بھی اتنی مہنگائی کے زمانے میں، جو آج کل ایک طوفانی مہنگائی ہے اور گرمی ہے، اور اتنا لوگ پریشان ہیں، اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بیماریاں اتنی ہیں گرمی کی وجہ سے، اتنا پریشان ہیں، اور میں اور آپ اتنے ویل سیٹلڈ ہیں، تو ہم کیا اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ اس کی اتنا جو ویل سیٹل اللہ نے ہم کو رکھا، تو ہم ایسا کیا کمال کر رہے ہیں
ان کے اگینسٹ میں جو ہمارے سامنے لوگ ہیں جو بہت پرابلمز میں ہیں، ہم کوئی نہیں کر رہے. تو ہم کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کر تو یہ سب کچھ نہیں دے رہے. اور کئی بار میں آپ کو قرآن سے یہ بتاتی ہوں کہ ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ناراضگی کا کوئی ایک پل بھی ہم کو سکون کا نہ ملے، ہم کو فوراً اپنے گناہ یاد آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں یہ باتیں تھیں. پھر اللہ نے نکالنے کی بات کی کہ اللہ کیسے مردوں کو نکالیں گے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں بے حساب. ٹھیک ہے، تو وہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. تو دے کر آزماتے ہیں کہ ہم کتنی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو کتنا سہولت دے رہے ہیں، وہ رزق سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، وہ ایبلٹیز جو اس سے ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی خدمت کی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں نا کہ تمہیں آنکھ ناک اور آنکھ کان اور بصارت دی، دل دیا، تو تم کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. تم تو فائدہ ہی نہیں اٹھاتے ہو، اس کی قدر ہی نہیں کر رہے ہو. تو اس کی قدر کیا کرنا تھا کہ حق کو سمجھنا، کتاب کو سمجھنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ سارے دین میں تو آتا ہے، رزق دین میں آتا ہے. اور جس کو جتنا ملا ہوا ہے نا، اس کو اللہ کے آگے اور جھکنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ کو جب اللہ نے کثرتیں عطا کی ہیں تو آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیے. پھر آپ دیکھو سورہ نشرہ میں بھی یہی بات آتی ہے کہ ہم نے گروہ در گروہ مسلمان آپ کے گروپ میں شامل کیے. اب آپ کیا کیجئے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ، آپ اللہ کے کام میں لگ جائیے. جگہ جگہ سورہ ضحیٰ میں بھی آپ کو یہی چیز ملتی ہے کہ آپ یوں تھے، آپ ہدایت پر نہیں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، ہم نے آپ کو غنی کیا، ہم نے آپ کو سہارا دیا. یہ سب میں تو آپ کیا کرو، آپ اور اللہ کے کام کرو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہم کو قرآن سے بتائیں. اس کے بعد آپ دیکھو کہ آیت نمبر 28 میں کیا آتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. نہیں آپ بنائیں مومنوں کو، مومنین کو کافرین دوست. مومنین کافرین کو دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین. ٹھیک ہے، مومنین کے علاوہ. تو دیکھیں یہ کوئی عام فہم بات نہیں آ رہی کہ آپ کسی ہندو سے دوستی نہیں کر سکتے، آپ کسی کرسچن سے دوستی نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو بہت مسئلے مسائل ہیں نا کہ اگر اس نے پانی پی لیا ہے تو بھائی یہ کرسچن تھا تو اس کے منہ والا پانی، اس کا جو ہے وہ مگ میں ہم پانی نہیں پی سکتے، ان کے مگز کرسچنس کے الگ رکھو، ہندو کا یہ الگ رکھو. تو کوئی منہ سے پلید نہیں ہوتا ہے. ہندو بھی بہت صفائی والے ہوتے ہیں، جو کرسچنز ہوتے ہیں وہ بھی بعض بہت صفائی والے ہوتے ہیں. تو کوئی اس طرح سے پلید نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی لوگ بڑے گندے ہوتے ہیں مسلمانوں میں، تو ہم ان کو یہ پلیدی نہیں کہتے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ انہوں نے کر لیا تو ان کو پلید کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ بہت سالوں پہلے 2016 میں یا کوئی تھی، ان کی پانی پہ لڑائی ہوئی، اس نے کہا تم نے پانی اپنے منہ پہ کیسے لگایا، ہمارا کرسچن ہو تم. اور اس کے بعد اس کے اوپر قرآن جلانے کا الزام لگا دیا اور اس کو خیر مارنے کی کوشش کی، پکڑا، سزا سنائی. ایٹ لاسٹ وہ پھر نکل گئی یہاں سے. لیکن ہم لوگ کیسے نیچے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم دوسرے سامنے والے لوگوں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ اس بات پر ہم کو لڑائیاں کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں. ہمارے ملک میں آپ کیسز تو دیکھیں، یہ بلاسمی لوگ کی وجہ سے، یہ اتنا غلط بلاسمی لو ہے کہ ہم کو قرآن سے کہیں یہ لا نظر نہیں آتا. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. بلکہ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں سورہ توبہ میں اور ان کو دین سیکھنا ہو، یہ سمجھیں، اور پھر ان کو سمجھ نہیں آئے تو ان کو آپ امن کی جگہ پر چھوڑ آئے. یعنی ان کو قتل نہیں کرنا، جلا نہیں دینا، مارنا نہیں ہے. اور 4 مہینے کا ٹائم دیا اس وقت کے جو مسئلے پھیلاتے تھے، فتنہ پھیلاتے تھے کہ نکل جاؤ یہاں سے. 4 مہینے کا دشمن کو ٹائم دیا، اور ہم یہاں لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں صرف قرآن کے پیپرز جلانے پر، وہ بھی جھوٹے الزام لگا کر. استغفر اللہ. میں تو کہتی ہوں اگر صحیح الزام بھی ہو نا تب بھی آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی انسان کو جلاؤ؟ اللہ اس کو پوچھیں گے. اور اس کو آپ سزا دو، اس کو آپ کتنے سالوں کی سزا دینی ہے وہ دو. لیکن ایک موب اٹیک کرے اور اس کو زندہ جلا دو، اس کے کپڑے پھاڑ دو، اس کو ننگا کر دو، یہ کیا وحشی جانور ہو گئے ہیں ہم لوگ؟ یہ سکھا رہے ہیں ہم کو ہمارے علماء اور دین، اور اس پر کسی کی پھر کوئی بات نہیں آتی. سب ڈرتے ہیں اس موب سے. تو آپ دیکھ لو کہ ہم کس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں، اور ہم نے کیا قرآن کو انڈرسٹینڈ کیا اور کیا اللہ کو انڈرسٹینڈ کیا ہے ہم نے. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ بات یہ کر رہے ہیں کہ مومنین کے اگینسٹ میں کافر کا ساتھ نہیں دو. یعنی اگر اس سیناریو میں آپ چلے جاؤ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اپنی بات لوگوں پہ لیک نہ کرو، آپ نے کوئی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو نہ بتاؤ کافروں کو، ایسی ان سے دوستی نہ کرو کہ مومنین کے حق میں آپ ان کا ساتھ دو، اگینسٹ میں ان کا ساتھ دو، جنگیں ہو رہی ہیں تو آپ ان کا ساتھ دو، ان سے تعلقات بڑھاؤ، ان کو باتیں بتاؤ یہاں کی، ان سے دوستی کرنے کے چکر میں آپ مسلمانوں کو دھوکہ دو، یہ ساری چیزیں اگینسٹ میں نہ کرو۔ جیسے آج کے زمانے میں فلسطین پر جو اتنی بمباری اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، تو آج سارا مسلمان کا جو بڑا ہے زیادہ تر، وہ ان کو چاٹ رہا ہے، ان کے پاؤں چاٹ رہا ہے غیر مسلموں کے، اور کچھ بول کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ ان کی اندر اندر سب کی دوستیاں ہیں ان کے ساتھ، اس لیے وہ زیادہ نہیں بول سکتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ نہ کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی کافر ہو، یہ صرف ہندو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں میں بھی آج جو کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیچھے باتیں بتائیں کہ جو بھی کافر ہے، یعنی اللہ کی آیات کا بھی کفر کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی جو مومن ہے اس کے اگینسٹ میں ساتھ نہ دو، کہ کبھی حق کی بات ہو رہی ہو تو وہ آپ کا رشتہ دار ہو، یا آپ کی کوئی اس سے ڈیل ہونی ہو، یا آپ کا کوئی وہ فائدہ دے رہا ہو تو آپ بولو ہاں ہاں یہ تو صحیح بات کر رہا ہے، یہ کسی بھی چیز میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آج تو سب سے بڑا معاملہ ہمارے سامنے فلسطین کا ہے کہ وہاں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ دوستیاں کریں، یا کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں تو انڈیا کے ساتھ آپ اپنے مراسم بڑھاؤ ڈفرینٹ لحاظ سے، اور اس کو پھر کسی اور چیز کا نام دو، تو یہ بالکل کوئی بھی صحیح بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے گا ذَلِكَ اس کو، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس بس نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی، اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی واسطہ نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ سے اس کا کچھ بھی، اگر یہ غیر مسلموں کا ساتھ دے گا۔ اور دیکھیں غیر مسلم میں نے اس لیے یوز کیا کہ ابھی جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں ان کا، سارے غیر مسلم نہیں، اس سے آپ دوستی بھی کر سکتے ہیں، اس کو اپنے اخلاق سے مسلمانی کی طرف کھینچ بھی سکتے ہیں، اخلاق سے کہ آپ کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہو، ورنہ پھر اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو کہ کسی بھی اس کو جو کافر ہو، ہر لحاظ سے کفر کر رہا ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اور مسلمانوں کو ظلم کر رہا ہو، آپ اس کے اگینسٹ میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، جو کہ آج دیا جا رہا ہے اسرائیل کا اور ہندوستان کا۔ لیکن آپ دیکھ لو کہ آج بھی جو اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوگا نا، آپ جا کے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ورنہ اس سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ مگر دیکھیں اللہ سے ہمیشہ بات کو اللہ تعالیٰ ہم کو مزید سمجھاتے ہیں، اللہ ان تتقوا منہم تقا، یعنی یہ کہ تم بچو ان سے، بچنا یعنی بچنا چاہو نا ان سے، جیسے ایک بہت زیادہ کوئی اٹیک ہو گیا ہو ہر طرف سے، اور اگر آپ ان سے بچنا چاہو تو آپ حکمت استعمال کر سکتے ہو کہ ابھی کھلے عام آپ اپنا ظاہر نہ کرو، کیا بولنا چاہیے کہ ایمان ظاہر نہ کرو، اپنی بات ظاہر نہ کرو، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں بھاگ جاؤ، کہیں نکل جاؤ، تو وہ آپ کر سکتے ہو۔ لیکن کوئی بھی اگر بچا سکتے ہو ان سے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے غار میں کہف والے چھپے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا نا، اور لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ان کے آگے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی ملا رہے ہیں، ایسا سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ مل نہیں سکتے ہو، ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور اگر بہت مشکل ہو جائے تو ٹائم بینگ، جو اللہ نے ہم کو قرآن میں بتایا کہ تمہیں تلوار کی نوک پر اگر کوئی کہے تو تم کہہ دو ٹائم بینگ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن دل میں تمہارے نہ ہو ایسا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں قرآن سے ہم کو ملتی ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور وہ ڈراتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ اپنی نفس سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آپ دیکھو یہ کتنی خوبصورت جوائننگ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، اور اسی کی طرف تو تمہیں لوٹ کے جانا ہے، کہ اگر مر بھی جاؤ تو جواب تو اللہ کی ذات کو دینا ہے نا۔ تو اللہ لوگوں سے تم کو نکال رہے ہیں ڈرانا، یعنی تمہارے اندر لوگوں کا خوف کم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ اتنا نہیں ڈرو ان سے، کہ ان سے چھپ چھپ کے دوستیاں بناؤ کہ یہ شاید تم کو بچا لیں گے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے
کہ ہم چپ چپ کر غیر ملکی سے جو فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں، ہماری دوستیاں چل رہی ہیں اور یہاں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سے پیسہ لے رہے ہیں اور عوام کو سب اپنی اپنی بے وقوف بنا رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو اسرائیل کے ساتھ ہیں، سوری ہم تو فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ڈراتا ہوں تم کو اپنے آپ سے، تو یاد رکھو یہ بچیں گے نہیں، اور اگر یہاں بچ بھی گئے نا، بہت عیاشیوں میں بھی رہنا، تو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اور میں اور آپ بھی کہیں بھی میرا اور آپ کا معاملہ اس کے ساتھ لنکڈ ہو، وہ ہمارے کھانے پینے کا سب سربراہ ہو، اور وہ اگر اللہ کی کتاب کے خلاف وہ کچھ بول رہا ہو کہ نہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، اور ہم حکمت کے ساتھ مان لیں کہ چلو یہ تو حکمت ہے، ابھی تو میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، اور ہم کہیں ہاں جو تم بول رہے ہو وہ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کا اور یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ذلت والا مقام ہے، اور یہ مقام ہم کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، الی اللہ المصیر، اللہ کی طرف جانا ہے، اور اگر آپ اللہ کا ساتھ دو گے اللہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کو یہ آیت سورہ محمد میں بھی ملتی ہے، بہت ساری جگہوں میں ملتی ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ تو اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان تخفوا، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، وہ اور یا ظاہر کرو، ہو اس کو، یعلمہ اللہ، جانتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، یعنی تم دوستیاں بھی کرو پھر کہو نہیں یار ہم تو بس ڈرتے ہیں، ماحول اچھا کرنا چاہتے ہیں اس لیے دوستی کر رہے ہیں، ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں اس لیے دوستی کر رہے ہیں، ہم آگے جا کے ان کو بتائیں گے یا آگے جا کے ان سے پھر اپنی باتیں منوائیں گے، تو اللہ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں سب جانتا ہوں جو تمہارے منافقت تم کر رہے ہو، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ آج ہماری جو بڑے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں نا عوام کو، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں تم کو، اور یاد رکھنا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور تمہیں پکڑنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تم 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال کتنے سال تم بڑے رہ سکتے ہو، تم سے بھی یہ سب چھینا جا سکتا ہے، تمہاری بھی بری حالت ہو سکتی ہے، اور ہم نے لوگوں کو دیکھا زندگیوں میں کہ ان کی بری حالتیں ہوئیں اور برباد ہوئے وہ لوگ، اور اگر یہاں نہ بھی ہوں گے تو اللہ کے گھر ضرور ان کو پوچھنا پڑے گا۔ اور میں بھی اور آپ دنیاوی فائدے کے لیے اگر کسی بھی کافر کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان کافر ہو یا کوئی بھی ہو، یا اگر میں اور آپ خود کافر بنے ہوئے ہیں صرف سراؤنڈنگز کو دیکھتے ہوئے، صرف جتھے کو دیکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ضرور پھر میری اور آپ کی بھی شامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ حق پر رکھیں، حق کا ساتھ دینے والا رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔